جو شرانگیزی پھیلانے والے لوگ ہیں ہم نے بالکل گرفتار کیے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس تک 100 سے زیادہ لوگ گرفتار بھی ہیں, اور اس کے اندر جہاں پہ یہ جا رہے ہیں آگے وہ ہر اس اسٹیشن کے اوپر لاہور کے بعد شیخ پورہ کے بعد آگے یہ جو سارا جی ٹی روڈ جس طرح یہ پلان کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ احتجاج کی بیسیکلی اس وقت اٹس اے نان ایشو. جہاں پہ جس کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر یہ ٹائم نہیں تھا, اور یہ ایک انتہائی نان ایشو تھا جس کو بیس بنا کے یہ ملک میں صرف انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پہلے کوئی میٹنگز ہوئی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کا احتجاج نہ کریں, جو اگر کرنا ہے تو اس کے بارے میں میٹنگز جو بہت ساری میٹنگز ہوئیں, دروازے کھلے رکھے نیگوسیشن کے کہ کوئی حل نکالا جائے ایسا جو پرامن ہو طریقے سے. یہ دیکھیں احتجاج کا رائٹ ریاست پاکستان نے ہر ایک کو دیا ہے, بالکل ہے, لیکن یہ آپ نے توڑ پھوڑ یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اس سے پہ یہ جتنی دفعہ نکلے ہیں یہ رستے میں آنے والی ہر چیز کو وینڈلائز کیا. عام آدمی کی آپ 15 کی کالیں چیک کر لیں کہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں, جو رستے میں گزر رہا ہے اس کی یا گاڑیاں چھین رہے ہیں, موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر جو پولیس والے ڈیوٹی پہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تھے, شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے اندر ان کی موٹر سائیکلیں پارک تھیں, 18 موٹر سائیکلیں یہ وہاں سے چھین کے لے گئے. تو یہ باقاعدہ ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے, جس کے ہم سخت خلاف ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی اسی مطابق ہوگی. ایک ایف آئی آر نہیں ہوگی. جس علاقے میں جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس متعلقہ جہاں سے جو پولیس کی گاڑیاں چوری ہوئی اس کا وہاں پرچہ ہوگا. اس میں جتنے لوگ تھے بہت ساری چیزیں کیمروں کی فوٹیجز ہیں, سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نکال رہے ہیں, جہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ان کو ٹریس بھی کریں گے, پیچھے بھی جائیں گے اور ان کو قانون کے بالکل اس دائرے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے. سر فیوچر میں اس طرح کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے لاہے عمل آپ نے کو کلیئر کیا ہو کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جس طرح کا اس مرتبہ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک رستہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ریاست اس طرح کی کوئی جو پرتشدد کارروائی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی اور اس کے اوپر پوری طریقے سے حرکت میں آئے گی. تمام ریاستی ادارے ہم سب ساتھ کھڑے اس ملک کے امن کے لیے اور انشاءاللہ آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کریں. سیفٹی اور اپنے ریسورسز کو یوز کر کے کیمروں میں جو لوگ آئیں گے اس کے آپ کے خیال میں کتنی دیر میں آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے؟ یہ پروسیس ابھی سے شروع ہے. سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نے لینا شروع کر دی. یہ سارا کام ابھی سے ہو رہا ہے. پرائیویٹ کیمراز ہم لے رہے ہیں. جہاں جہاں سیف سٹی کے کیمروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تاریں کاٹتے رہے ہیں سیف سٹی کی, کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو انہوں نے چھپانا تھا کہ یہاں سے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے ہیں, یہاں سے اس کی فیڈ نہ جائے. یہ غلط کام تھے تو ان کو چھپانا پڑ رہا تھا. اگر یہ پرتشدد نہ ہوتے, اگر یہ کام ٹھیک ہوتے تو شاید ان کو سیف سٹی کے تاریں نہ کاٹنی پڑتی. آپ کے خیال میں سر یہ پلان کر کے انہوں نے جو سیف سٹی کی بات کر, یہ ساری آلریڈی ان کی پلاننگ کر کے انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح یہ سارا جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں جو ایسی کارروائی کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کیمروں میں ریکارڈ ہوگی چیز, وہاں پہ انہوں نے کیمروں کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس سارا ایکشن سارا پرتشدد کارروائی دیکھیں اپنے کارکن کو سنبھالنا پھر اس سیاسی اور مذہبی جماعت کا فرض ہے. اگر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ امن و امان قائم نہیں رکھ سکیں گے. تھینک یو جی. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران. آپ کو بتاتے چلیں لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران کی پریس کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 11, 22 اور واسع کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, جبکہ دوسری جانب اپنے ناظرین کو لیے چلیں گے کہ لاہور میں ڈان میڈیا کی بریتھ پاکستان مہم کے تحت ایئر وی بریتھ کانفرنس جاری ہے. Most highly polluted countries. That's the children living in Pakistan, including mine, including yours, are all vulnerable to air pollution. Have you ever held in your arms a little baby and noticed how fast they are breathing, how quickly their heartbeat is beating? That gives you a sense as to if their tiny little bodies and lungs are being filled with toxic air, what effect that might be having on their bodies. We've just heard from Dr. Saima about these effects on respiration, but even before birth, it increases the likelihood of stillbirth. It increases the likelihood of premature births, let alone the impact
of respiratory diseases, asthma, pneumonia, bronchitis, and much more chronic things also, as we've just heard. This is now the reality for millions of children living across Pakistan. 4 years ago, there were 68,000 children in Pakistan who died, recorded, of air pollution. That's 8 children every hour dying of air pollution. Think about that in daily terms. Don't be numb to those statistics. These are real lives and real families who are being affected permanently. And that's not to mention all of the thousands of children who are affected by illness and who don't succumb to them. Yeah? These are staggering numbers. 10% of the total number of child deaths under 5 due to air pollution are in this country. These numbers are 4 years old, and they're not going down at the moment. They will not go down until there is decisive action that's taken. And there are solutions. We've been hearing about them. It requires investment, decision-making, and concerted action. Yeah? The air pollution is not just affecting children's health. We've also seen how it's affecting children's education. Huh? How many days and weeks over the last year were children forced to learn at home and remain out of school due to the quality of air? It was weeks. Weeks. Imagine the cumulative effect. It's not just the effect on the quality of education and their ability to learn, but it also has a psychological impact and a social one, because children learn best when they are together with others. That is, there is evidence backing that. But it goes deeper than that. Children's brains perform best and learn best when they are unclouded by polluted air. Yeah? Children are reporting suffering from headaches and other kinds of respiratory illnesses that are directly impacting their learning. So what we are saying is that this is impacting not only their health, but their mental health and their ability to learn. And one more point. This crisis is even deeper for those children who are coming from poor communities, who are the most marginalized. They're often near highways, brick kilns, industrial zones, using biomass, like the firewood, the coal, the dung, for cooking, which means that they're facing even greater exposure and the least protection. Clean air should not be a privilege for the few. It's